اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ درود پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہم بیان کر چکے آپ کی خدمت میں کہ اللہ سے محبت کو انسان اگر اپنے دل میں ایجاد کرنا چاہتا ہے اور اس محبت میں شدت لانا چاہتا ہے جو ایک مومن کو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو جیسا کہ بیان ہوا کہ محبت کے مراتب ہیں جن میں مرتبہ شدید ہے، مرتبہ ضعیف ہے، اور انسان مومن اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور ہمارے دل میں ابھی اللہ کی محبت کی وہ شدت موجود نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی وہ شدت ایجاد ہو جو اللہ کے اولیاء کے دل میں ہے، جو انبیاء کے دل میں موجود ہے۔ تو انسان کا یہ وظیفہ ہے اور سب سے آسان راستہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمات کو یاد کرے۔ عام زندگی میں انسان پر اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، تو انسان جب اس احسان کے بارے میں غور کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اور جو اس نے انسان کے حق میں خدمات انجام دی ہوتی ہیں، جو نیکیاں انسان کے ساتھ کی ہوتی ہیں، تو انسان فطری طور پر ان نیکیوں کو یاد کر کے اس سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا نیاز مند ہوتا ہے، اس کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے نعمات عطا کی ہیں، اس نے نیکیاں عطا کی ہیں، اس نے احسان کیا ہے۔ لہٰذا انسان اس سے دل میں محبت رکھتا ہے، اور جو وہ احسان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، تو انسان انہی نیکیوں کو یاد کر کے اس انسان سے اپنے دل میں ایک قلبی وابستگی ایجاد کر لیتا ہے، انسان کے دل میں ایک رجحان اس کے لیے ایجاد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو انسان خداوند متعال کے بارے میں بھی اگر اپلائی کرے اور اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے انسان پر عطا کی ہیں، اگر یہ انسان ان نعمات کو یاد کرنا شروع کر دے تو اس انسان کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ کی محبت شعلہ ور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان تنہائی میں اس انسان کو یاد کرتا ہے جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، تو اس نیکی اور احسان کے بدلے میں انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اس کو دیکھتا ہے انسان اس سے احترام سے ملتا ہے، انسان اس کے سامنے جھک کر ملتا ہے، اس کو بغلگیر ہوتا ہے، انسان اس کے سامنے اس انداز میں اس کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور انسان کا فطری طور پر قلبی لگاؤ اور رجحان اس کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اللہ کی نعمات کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمات و احسانات کو خلوت میں یاد کرتا ہے، سحر کے وقت یاد کرتا ہے، تہجد کے وقت یاد کرتا ہے، اور اس قدر اللہ کی نعمات انسان پر ہیں کہ انسان جن نعمات کو یاد کر سکتا ہے، جو نعمات اس کے سامنے ہیں، ان کو تو وہ جانتا ہے، لیکن وہ نعمات جو ہر لمحے انسان کے وجود میں اللہ کی نعمت کے طور پر موجود ہیں اور انسان ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے، وہ اس قدر کثیر ہیں، تو انسان اگر انہی ظاہری نعمات کو دیکھ لے تو اللہ کا وہ نیاز مند ہوگا، اللہ کا شکر گزار ہوگا، اللہ کی محبت کی چنگاری اس کے وجود میں
روشن ہوتی جائے گی اور وہ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا خداوند متعال انسان کو اسی نقطے کی طرف متوجہ کروانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو اپنی تمام زندگی میں اللہ کی نعمات کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کی عنایات کو یاد کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو انہیں گن نہیں سکتا، اس قدر اللہ کی نعمات انسان کے اوپر ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اس کو احصاء نہیں کر سکتے ہو، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لہذا ایک جگہ ہم نے رہبر عظیم الشان انقلاب شہید آیت اللہ علی خامنئی سے اس نقطے کو پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں، عین ان کی عبارت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بازو میں درد تھا اور بہت شدید درد تھا اور کافی عرصے سے یہ درد رہا۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا اور کافی طویل مدت اس کا علاج کیا، اور پھر ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ کئی اعصابی جو ریشے کہتے ہیں فارسی میں، یہ جیسے آپ رگیں کہیں، باریک باریک رگیں جو انسان کے بدن میں جن کا جال بچھا ہوا ہے، یہ عصبی رگیں، چھوٹی چھوٹی رگ ہوتی ہے جو انسان کے پورے بدن میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ یہ کئی اعصابی ریشے ہیں جن میں سے ایک جو ہے نا وہ لاکھوں عصبی خلیات ان کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور آپس میں یہ سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، اور جب انسان اپنی کسی ایک انگلی کو حرکت دینا چاہتا ہے تو انسان کے مغز سے انہی چھوٹی چھوٹی رگوں کے ذریعے سے آرڈر انسان کی انگلی تک پہنچتا ہے، اور انسان انہی عصبی ریشوں کی بدولت اپنی انگلیوں کو حرکت میں دیتا ہے۔ اب اگر ہم اپنی روزانہ کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھیں تو انسان ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، انگلیوں کو حرکت دیتا ہے، باقی جسمانی اعضاء کو حرکت دیتا ہے۔ اس قدر انسان کے وجود میں یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور انسان متوجہ نہیں ہے کہ انسان کا مغز کیسے اس کے بدن کو جو ہے وہ اس کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے، اس پر کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ انسان نے پلک کو حرکت دینی ہے تو اس کے لیے کیا کیا نظام انسان کے اندر جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے۔ انسان کو چھینک آتی ہے تو کیا نظام انسان کے وجود میں ہے۔ انسان کی زبان گفتگو کے لیے متحرک ہوتی ہے یا کھانے کے لیے متحرک ہوتی ہے، انسان کا جبڑا ہلتا ہے، تو کس قدر انسان کے وجود میں مغز سے لے کر اس جبڑے تک، اس زبان تک، ان کانوں تک، ان بھووں تک، ان پلکوں تک، ان انگلیوں تک کس قدر نظام اس وجود میں متحرک ہوتا ہے، انسان اس سے بے خبر ہے۔ اگر اطباء سے یا جدید میڈیکل سائنس میں جو ڈاکٹر ہیں، جو ماہرین ہیں، اگر ان سے اس بات کا جو ہے وہ تخمینہ لگایا جائے، علم لیا جائے کہ کتنے زندہ خلیے انسان کے وجود میں موجود ہیں جو ان جسمانی اعضاء کی حرکت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور سب کی حرکت ایک نظم و نسق کے ساتھ آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ انسان انگلی کو حرکت دیتا ہے، زبان کو حرکت دیتا ہے، ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، پلک جھپکتے کئی دفعہ انسان حرکت دے دیتا ہے، اور کتنا نظام اس باڈی کے اندر جو ہے وہ اس پر کار فرما ہے جو انسان کے مغز سے لے کر انسان کے ان اعضاء تک جو آرڈر جاری کر رہا ہے، اور یہ سب اللہ کی نعمات ہیں جن سے انسان جن کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان ہر لمحے ان اعضاء کی حرکت کی طرف متوجہ ہو کہ کیسے یہ اعضاء حرکت کر رہے ہیں، کیسے انسان اپنے لبوں کو جنبش دیتا ہے ایک لفظ کی ادائیگی کے لیے، یہ سب اللہ کی نعمات ہیں، اور ان نعمات سے انسان حضرت حق متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انسان اگر انہی نعمات کو پہچاننا شروع کر دے، ان کو جاننا شروع کر دے، ڈاکٹروں کی مدد سے جاننا شروع کر دے، انسان علم الکتابہ کے ذریعے سے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، وہاں سے انہیں جاننا شروع کر دے، یا انسان کو اللہ نے جو اس دنیا میں وہ ظاہری نعمات عطا کی ہیں جو انسان کے روزمرہ زندگی سے اس سے وابستہ ہیں، جیسے انسان تازہ آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اگر یہ ذرا سی ہوا آلودہ ہو جائے تو انسان کا سینہ اکھڑنا شروع کر دیتا ہے، سانس اکھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے انسان کبھی ماسک لگاتا ہے، کبھی یہ منہ کو ڈھانپتا ہے کہ ہوا آلودہ ہو چکی ہے،
لہٰذا اپنے آپ کو اس آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان چہرے پہ ماسک لگا دیتا ہے تاکہ وہ آلودگی انسان کے اندر نہ جائے. پس انسان وہاں سے متوجہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا اگر تازہ ہو تو اس ہوا میں سانس لینے سے انسان کے وجود کو ایک سرور آتا ہے, ایک لطف آتا ہے. لیکن اگر ذرا سا گرد و غبار اس ہوا کے اندر آ جائے, ذرا سی آلودگی آ جائے, ذرا سا کرونا وائرس اس کے اندر آ جائے, یا انواع و اقسام کے وائرس جو ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ انسان کی طرف بڑھیں اور انسان ان سے آلودہ ہو جائے, تب جا کر انسان کو اس تازہ ہوا کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. لہٰذا اگر انسان ان چیزوں کو درک کرنا شروع کر دے, ان کو پہچاننا شروع کر دے, تو آہستہ آہستہ انسان ان نعمات کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا, ان نعمات کو دل سے, قلبی گہرائی سے ان سے محبت کرے گا. جب ان نعمات سے محبت کرے گا تو یہ نعمات بالواسطہ اس نعمت کو فراہم کرنے والے, پہنچانے والے خالق کی طرف متوجہ ہوں گی. اور جب انسان خالق کی طرف متوجہ ہوگا تو انسان کا دل مسرور ہوگا, دل اس سے شاد باغ ہوگا, انسان کے دل میں اس کی محبت کی چنگاری روشن ہو جائے گی, انسان کے دل میں اس کے لیے محبت ایجاد ہوگی, انسان کے دل میں اس کے لیے کشش ایجاد ہوگی, جذبے کی کیفیت ایجاد ہوگی. اور جس قدر انسان اللہ کی ان نعمات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے, انسان کے وجود میں اسی قدر محبت میں شدت آتی ہے. لہٰذا انسان اگر ان نعمات کی قدر و قیمت کو جان لے تو پھر انسان اس طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ یہ نعمات اللہ نے جو مجھے عطا کی ہیں یہ بلا عوض عطا کی ہیں. ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں, یہ جو روزہ رکھتے ہیں, یہ جو عبادت کرتے ہیں, ہماری عبادات بسا اوقات عبادت شوقی ہوتی ہے, عبادت خوفی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عبادت حبی انجام دیتے ہیں. یعنی اس نے نعمات عطا کی ہیں, انسان ان نعمات کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, اس کا شکر ادا کرے, اس کی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان نوافل پڑھے, انسان قرآن کی تلاوت کرے, انسان اس کا احسان مند ہو, اس کا نیاز مند ہو. یہ انسان اگر اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ میں اگر نعمات کی طرف متوجہ ہوں اور اس کا شکر ادا کر رہا ہوں, پھر وہ نعمات میں اضافہ کر رہا ہے. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ میں روزمرہ زندگی میں ان نعمات کو استعمال تو کر رہا ہوں لیکن اس ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوں, اس ذات کی ان نعمات کی قدردانی بھی نہیں کر رہا ہوں. یہ جو میری عبادات ہے یہ میں جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں, جنت کے لالچ سے کر رہا ہوں, نعمات کی قدردانی کی خاطر نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ ذات ہے کہ جو مجھ پر اپنی نعمات, اپنے احسانات کو جاری رکھے ہوئے ہے. یہ سانس جو میں لے رہا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ جو گفتگو کر رہا ہوں, یہ جو کلام کر رہا ہوں, یہ جو میرا مغز درست کام کر رہا ہے, تمام جسمانی اعضاء کو حرکت دے رہا ہے, یہ اس کی نعمت ہے. میں نماز پڑھوں گا تو بھی میرا مغز کام کرے گا, مجھے تازہ ہوا ملے گی. اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تب بھی خداوند متعال کی یہ نعمت میری طرف جاری ہے, اور خداوند متعال کے یہ احسانات میرے اوپر جاری و ساری ہیں. چاہے میں عبادت خوفی کروں, چاہے عبادت شوقی کروں, چاہے عبادت حبی کروں, یہ نعمات اللہ کی جاری و ساری ہیں. حتیٰ اللہ کی ذات یہ نعمات ان لوگوں کو بھی عطا کر رہی ہے کہ جو اس کی معرفت نہیں رکھتے ہیں. من لم یعرف ہو, جو اس کو نہیں پہچانتے ہیں, لیکن وہ ذات ان کو اپنی نعمات عطا کر رہی ہے. تحننا منہ والرحمہ, اس کی رحمت ہے, اس کی عنایت ہے, اس کا لطف ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی نعمات عطا کر رہا ہے. لہٰذا انسان اس ذات کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے, ان نعمات کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہے, تو انسان کے وجود میں ایک کشش کی کیفیت آتی ہے, ایک جذبے کی کیفیت آتی ہے, ایک محبت کی کیفیت آتی ہے, اور انسان انہی صفات و نعمات و عنایات کی بدولت اللہ سے محبت کرتا ہے, اس ذات سے ڈائریکٹ محبت کرتا ہے. کسی عبادت کے ذریعے سے محبت نہیں کرتا, کسی روزے و نماز کے ذریعے سے محبت نہیں کرتا ہے. اب وہ اللہ کا شوق اور جذبہ اس کے وجود میں جو ہے وہ قائم ہے. یہ شوق اور جذبہ اس کے وجود میں جو آیا ہے یہ حضرات محمد و آل محمد کی عنایت کا نتیجہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
لہٰذا اللہ کی جانب سے جو نعمات انسان تک پہنچ رہی ہیں یہ بھی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ فیض ہونے کا ایک فیض ہے جو اللہ کے ان بندوں تک پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا یہ محبت بھی ایک نعمت الہی ہے۔ یہ محبت سب سے پہلے خداوند متعال کی جانب سے اللہ کے مقرب بندوں کو، مقرب ہستیوں تک پہنچتی ہے، جن میں حضرت خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، سلطان انبیاء، ان تک یہ محبت کی نعمت پہنچتی ہے۔ اور حضرت خاتم الانبیاء سے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس نعمت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور حضرت خاتم الانبیاء سے اس محبت الہیہ کو دریافت کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان ہستیوں سے جو ہمارے آج کے ولی نعمت حضرت حجت ابن الحسن العسکری، حضرت صاحب العصر والزمان ہیں، ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم یہ جو محبت حاصل کر رہے ہیں اللہ سے محبت، یہ ہمارے وجود میں اللہ سے محبت ان ہستیوں کے تو فعل پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ یہ انسان جو نعمات استعمال کر رہا ہے تب بھی اس تک یہ اللہ کی عنایات، اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں اس تک پہنچ رہی ہیں، جن میں سے ایک رحمت، ایک نعمت محبت الہیہ ہے، اور اگر انسان ان نعمات کی قدر کرے تب بھی یہ انسان تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں۔ لہٰذا صفات الہی پر توجہ کے ذریعے سے انسان اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے ہم نے عرض کیا کہ نعمات الہیہ کے ذریعے سے انسان اپنے وجود میں اس محبت کی شدت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ صفات الہی پر توجہ دینے کے ذریعے سے انسان کے وجود میں یہ محبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس محبت کے نچلے درجے پر جو براہ راست نعمتوں سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں ہم نعمات کا ذکر کرتے ہیں، نعمات کو یاد کرتے ہیں اور ان نعمات کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے وجود میں محبت کی شمع روشن ہوتی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عنایات کو، ان صفات الہیہ کو جانتے ہیں کہ جن صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمتیں آ رہی ہیں، ان اسماء حسنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے، اور اللہ کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّهِ نَحْنُ حِيَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی قسم وہ اسماء حسنہ ہم ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم نے اللہ کو پکارنا ہے۔ لہٰذا انسان جب اللہ کی ان نعمات کے ذریعے سے اللہ کی صفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر انسان فطری طور پر دل ہی دل میں اس ہستیوں سے، ان صفات سے، ان اسماء حسنہ سے محبت کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے یہ واسطہ فیض جاری ہے، اور یہ انسان کی محبت خداوند متعال سے متصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان ہستیوں کی اللہ سے جو محبت ہے وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ محبت جو ہے وہ نہ تو وہ محبت خوفی ہے، نہ ہی وہ محبت جو ہے وہ کوئی اور شوقی محبت ہے، بلکہ وہ محبت حبی ہے۔ ان ہستیوں کو اللہ سے محبت ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ جب انسان ان ہستیوں سے متوجہ ہوتا ہے طرف، تو ان ہستیوں سے انسان یہ درس حاصل کرتا ہے کہ اللہ سے کیسے محبت کی جائے جس میں انسان کو کوئی غرض نہ ہو، جس میں انسان کو کوئی اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ ذات الہی سے محبت کرے، اس وجہ سے کہ وہ ذات لائق عبادت ہے، وہ ذات لائق محبت ہے، وہ ذات لائق شکر گزاری ہے۔ لہٰذا انسان انہی چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ جیسے مثلا ایک مثال ہم مثلا پہلے بھی دے چکے، ابھی پھر آپ کی خدمت میں، جیسے انسان حاتم طائی کو پسند کرتا ہے۔ کیوں حاتم طائی کو پسند کرتے ہیں؟ حاتم طائی کی جو شہرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ احسان کیا کرتا تھا، وہ نیکی کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ حاتم طائی نے کیا ہمیں کوئی گاڑی دیا، کوئی بنگلہ دیا، کوئی جائیداد دیا؟ نہیں، ہمیں تو حاتم طائی نے کچھ نہیں دیا، لیکن ہماری جو اس کی طرف توجہ ہے
جو ہم اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خوبی موجود تھی، اور وہ خوبی احسان تھی، وہ خوبی نیکی تھی۔ وہ اللہ کے بندوں پر بغیر کسی امتیاز کے نیکی کرتا تھا، لہٰذا وہ اللہ کے بندوں پر نیکی کرتا تھا۔ 8 دروازوں سے اگر لوگ آتے تھے تو وہ ان پر پھر بھی احسان کرتا تھا، پھر بھی نیکی کرتا تھا۔ یہ صفت احسان، یہ صفت نیکی انسان جب اس حاتم طائی سے سنتا ہے تو انسان کا دل شاد باغ ہوتا ہے، انسان کا دل مسرور ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کے لیے محبت ایجاد ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ ہستی ہے کہ اگر 8 دروازوں کی بجائے ایک ہی دروازے سے بندہ وارد ہو تو اسے اتنا عطا کر دے کہ اسے 8 دروازوں کی ضرورت نہ ہو، اور وہ حضرات اہل بیت کی ذات ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پس انسان صفت سخاوت سے محبت کرتا ہے۔ حاتم طائی کے اندر یہ صفت سخاوت موجود تھی، لہذا انسان اس وجہ سے اپنے قلب میں اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ 8 دروازوں سے دیتا تھا، حضرات اہل بیت ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے تھے کہ کسی کو 8 دروازوں کی ضرورت و احتیاج موجود نہ ہو۔ ایک ہی دفعہ آتا ہے سائل، اس کو اتنا دے دیں کہ وہ غنی ہو جائے، وہ بے نیاز ہو جائے۔ لہٰذا انسان جب اس صفت سخاوت کو سنتا ہے جو صفت حسنہ ہے تو انسان کا دل خود بخود اس صفت کے صاحب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کا انسان جو ہے وہ اس انسان مؤمن کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ ایک لچک ایجاد ہوتی ہے، ایک ادنا سی محبت ایجاد ہوتی ہے، کیوں؟ چونکہ صفت سخاوت ہے۔ تو جب حاتم طائی کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جو ایک مخلوق ہے، ایک عام سا انسان ہے جو کسی بھی جو ہے وہ اللہ کے اولیاء کے پیروں کی دھول کے برابر بھی اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، جب اس کے اندر ایک صفت سخاوت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ جذبہ ایجاد ہوتا ہے۔ عین اسی طرح سے اگر انسان کسی شجاع انسان کو دیکھتا ہے تو شجاعت ایک صفت حسنہ ہے، اس صفت حسنہ کے مالک ہونے کی وجہ سے انسان کے دل میں اس کے لیے جذبہ ایجاد ہوتا ہے۔ کوئی انسان صفت صداقت سے متصف ہے، صادق ہے، تو اس صفت کے متصف انسان کے لیے انسان کے دل میں جذبہ ایجاد ہوتا ہے۔ تو جب ایک عام انسان کے بارے میں ایسے ہے تو وہ خالق متعال جو اس سخاوت کو دینے والی ذات ہے، جو اس صداقت کو دینے والی ذات ہے، جو اس شجاعت کو دینے والی ذات ہے، جب انسان اس ذات کی طرف متوجہ ہوگا یا اس ذات کے ان واسطۂ فیض کی طرف متوجہ ہوگا جو انسان کو اللہ سے یہ سخاوت لے کر دے رہے ہیں، یہ شجاعت لے کر دے رہے ہیں، یہ عدالت لے کر دے رہے ہیں، تو انسان خود بخود اپنے دل میں ان کے لیے محبت ایجاد کرے گا، خوشحال ہوگا، شادباغ ہوگا، اور انسان اپنے دل میں ان کے لیے محبت کرے گا۔ لہٰذا ہم نے جو گفتگو کا خلاصہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انسان اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی نعمات کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی نعمات جو انسان تک پہنچی ہیں، انسان ان نعمات کو اگرچہ شمار نہیں کر سکتا، تو جو نعمات انسان اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، جن نعمات کو محسوس کر رہا ہے، جن نعمات تک انسان کا علم پہنچ رہا ہے، علم حسی کے ذریعے سے انسان ان نعمات کو جانتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کے ذریعے سے خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور وہ نعمات جنہیں انسان نہیں جانتا اور علم الکتابہ کے ذریعے سے انسان متوجہ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی تحقیق کے نتیجے میں، سائنسدانوں کی تحقیق کے نتیجے میں، جدید ٹیکنالوجی کے نتیجے میں کسی کا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، کسی کا MIR کیا جاتا ہے، انسان اس کے ذریعے سے ان نعمات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو انسان کے بدن میں خداوند متعال نے یہ خلیوں کا جال بچھا رکھا ہے، یہ رگوں کا جال بچھا رکھا ہے، اور انسان کے بدن کا ایک پورا نظام ان رگوں کے ذریعے سے انسان کا دماغ کنٹرول کر رہا ہے۔ انسان جب اس طرح متوجہ ہوتا ہے تب بھی اللہ کی نعمات کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کی محبت انسان کے وجود میں جاری ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف انسان جب اللہ کی صفات، اللہ کی نعمات، اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کے کردار کو دیکھ کر کے ان کی جانب سے انسان تک یہ واسطہ فیض پہنچا ہے، ان کو دیکھ کر بھی انسان علم
جو وراثت ہے اس تک پہنچے یا علم کتابت کے ذریعے سے اس تک پہنچے، تو بھی انسان کے وجود میں ان ذوات کی محبت ایجاد ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس محبت میں جیسے جیسے شدت آتی ہے انسان خداوند متعال کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں ہمیں جو علم عطا کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری تقصیرات سے درگزر فرما۔ پروردگار جو مؤمنین ہمارے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے مؤمنین ہیں، بہت سی حاجات ہیں، پروردگار تمام مؤمنین کی حاجات کو، تمام دعاؤں کو پورا فرما۔ پروردگار یہاں موجود مؤمنین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل